گلزار بھائی. ہاں جی آداب. تو ایک موضوع ہے غالب بھائی جس میں بات اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, آئی تھنک کم ڈسکس ہوا ہوگا, مضاربہ اور مشارکہ. ٹھیک ہے, اچھا اسلامک بینکنگ میں میرا تھوڑا ہاں سا تجربہ بھی ہے, اور اس پہ تھوڑا ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے جس طرح اسلام کے نام پر بیوقوف بنا جاتا ہے, اسی طرح بینکنگ کے نام پر بھی بیوقوف بنایا جاتا ہے. یعنی اس کو اس طرح کہہ لے کہ اس ناک سے چھوؤ اور اس ناک سے چھوؤ. اب میں نے آپ کو ایک لنک بھیجا ہے, یہ یو بی ایل بینک کا یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے ان کی, پاکستان میں یہ رن ہوتی ہے. اگر اس کو آپ کھول سکیں تو اس پہ پھر ہم بات کر سکیں گے. اور اس سے پہلے میں دوستوں کو کلیئر کر دوں کہ عام زبان میں مضاربہ اور مشارکہ کیا ہوتا ہے. قرآن میں چیپٹر سورہ آل عمران ہے, اس میں سود کا کہا گیا کہ جو سود کا, یعنی مجھے آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں یہی بتایا گیا کہ جو سود کا اچھا, کاروبار آپ کرتا مجھے ہے وہ یہ بھی اللہ سے جنگ گائیڈ کرتا کریں کہ ہے. میں نے یہ کہاں سے دکھانا ہے, کس ہاں جگہ میں اس سے کو, کتنا دکھانا ہاں ہے. دیکھیں, ہاں اوپر آئے تھوڑا سا. اچھا, یہ دکھانے سے پہلے نا دوستوں کو بتا دوں کیا ہوتا ہے کہ جو انٹرسٹ بینکنگ کو اسلام کہتا ہے حرام ہے, اور قرآن میں تو کہا گیا جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. یہ سب کو بات ہوں اچھی طرح پتا ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا اب جنگ تو اس کا مطلب ہر کوئی کر رہا ہے. پہلے اس کو سبسٹیٹیوشن کیا دیا ہے, اور اس میں جو ارننگ کی گئی ہے نا وہ بنوریا ٹاؤن ہے, یہ فتوے جاری کرتا ہے اسلامک بینکنگ کے. اور میرا بھی ایکسپیرینس ہے بینک کا, تو یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, ہوں آپ کو معلوم ہے مولوی جو بھی کام کرے سمجھ جاؤ وہ اس میں اس کا فائدہ ہے اور انسانیت کا فائدہ نہیں ہے. تو دبا کے مفتی تقی عثمانی صاحب نا فتوے دیتے ہیں. ہم بھی جب بینک میں ہوں کام کرتے تھے تو کوئی پروڈکٹ آتی تھی, ان کا مہر ہوتی تھی, سگنیچر ہوتا تھا, ان کا بڑا ایک روب ہوتا تھا, بھائی مفتی تقی عثمانی نے اس کو وہ انڈورس کیا ہے اس اسلامک بینکنگ کو. اچھا, اس کے سبسٹیٹیوشن میں دو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ. وہی بات ہے, عربی کے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں, جیسے جنگ کو غزوہ کہتے ہیں, مسلمان سمجھتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے. مضاربہ اور مشارکہ کیا ہوتا ہے, پہلے میں کوئکلی پڑھ دیتا ہوں پھر اس ویب سائٹ پہ آ جاؤں گا. تو انٹرسٹ کے اگینسٹ میں مضاربہ اور مشارکہ لاتے ہیں. مضاربہ ہوتا ہے پارٹنرشپ ہوتی ہے, جو ہوں ایک قسم کی پارٹنرشپ ہے کہ ایک پارٹی فنڈز فراہم کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری اس میں مہارت اپنی ڈالتی ہے. اس فریق ثانی کو مضارب کہا جاتا ہے جو ہوں انویسٹمنٹ کرتا ہے. کسی بھی جمع شدہ منافع میں دونوں فریق پہلے سے طے شدہ بنیاد پر شریک ہوتے ہیں, جس کا نقصان صرف سرمایہ فراہم کرنے والے کو برداشت کیا جاتا ہے. یہ اس میں چونے کی ڈیفینیشن بنائی گئی. یہ دوسرا مشارکہ ہوتا ہے جس میں دو لوگ شرکت کرتے ہیں اور ان کا رشتہ ایک اشتراکیت کا ہوتا ہے, جس میں نفع نقصان کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ دونوں ڈیفینیشن کے بعد انہوں نے, اب میں آ جاتا ہوں اس ویب سائٹ پر. اب کہ ہوں انہوں نے کیا کھیلا ہوا ہے اس میں, اگر تھوڑا بڑا کر سکیں, مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ کرنٹ. اب یہ فرق بتا رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے یو بی ایل کی, لکھا ہوا ہے ڈفرنس بٹوین کنونشنل بینک اینڈ اسلامک بینک. اب ایک عام مومن جو ہے بیچارہ, اس کو بڑا امپریس ہوگا وہ کنونشنل بینکنگ کیا ہوتی ہے. یہ کنونشنل کے نیچے ڈفرنس لکھا ہوا ہے, پہلا لکھا ہوا ہے جو کنونشنل بینک, دوستوں کو بتا دوں جو انٹرسٹ والے بینک ہوتے ہیں, وہ ہے نو اسپیسیفک انڈر لائن موڈ از یوز ان کرنٹ اکاؤنٹ. اور اسلامک میں لکھا ہوا ہے امین کرنٹ اکاؤنٹ is based on قرض contract where the bank is liable to pay depositors money bank اور ڈیمانڈ. اب ایک بات بتائیں, کتنا بیوقوف والی بات لکھی ہوئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کا کہہ رہے ہیں کوئی اسپیسیفک موڈ نہیں ہوتا, حالانکہ پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے موسٹ کامن اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس کا موڈ ہوتا ہے, یہاں پہ لائے ہے. اور اس کے اگینسٹ میں یہ بولتے ہیں کہ یہاں پر بینک جو ہے وہ ڈپازیٹر کو پیسے پے کرے گا. وہ تو کرے گا ہی بھائی, وہ تو کرے گا, آپ نے کوئی بھی جمع کرا دو پیسہ. دوسرا انہوں نے فرق لکھا ہے کہ دا بینک کین, کنونشنل بینکنگ میں لکھا ہوا ہے کہ جو فنڈز ہے اس کو انویسٹ کر سکتا ہے شریعت, چاہے وہ پروبیشن کی ہو, یعنی سٹے میں, جوئے میں, شراب میں کر سکتا ہے کنونشنل بینک. اسلامک بینک لکھا ہوا ہے کہ وہ شریعہ کے جو پرنسپل ان پہ کریں گے. اب جنگل میں مور ناچا, کس نے ناچا, کس نے دیکھا؟ ظاہر سی بات ہے یہ اندر بینک کہاں پیسے انویسٹ کر رہا ہے, مجھے پتا ہے لوگ نارمل بینکنگ کر رہے ہوتے ہیں اندر سے, کیونکہ ان کو پروفٹ کمانا ہے. تیسرا اس میں لکھا ہوا ہے فری آف کاسٹ سروسز آر آفرڈ ٹو کسٹمر وچ ٹینٹ اماؤنٹ ٹو انٹرسٹ, یعنی جو سروسز دیتا ہے کنونشنل اس میں انٹرسٹ لیتا ہے. اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ فری آف کاسٹ سروسز آر آفرڈ ٹو آل کسٹمر مین فری سروسز آر آفرڈ ٹو کرنٹ اینڈ سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر, جو کہ جھوٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ بھی آپ کو فری سروس دیتا ہے,
تو یہاں پہ جھوٹ ہے. اچھا یہ بہت لمبی ہے, اس میں صرف اس کو اب بلٹ کرتا ہوں. سیونگ اکاؤنٹ میں جھوٹ لکھا ہوا ہے, نیچے آ جائیں. لیز میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, لیز کا فرق لکھا ہوا ہے, یہ بھی صرف انگلش کے لفظوں سے کھیلا ہوا ہے غالب بھائی, ٹھیک ہے. لینڈنگ ہاں یہ کہہ فائنینسنگ رہے رینٹل, یہاں پہ رینٹل ہے ٹھیک ہے, اور یہاں پہ لیز ہے ٹھیک ہے, اسلامک میں رینٹل ہے. ورڈ وہی ہے, بس یہ اسی کو ریفریز کر کے اسلامی ٹرمز میں ڈھال کے بس اسلامی بینک بنا دی گئی ہے, بس یہی ہے, صرف گرامر چینج کی گئی ہے. اب میں آپ کو فائنل 2 منٹ اور لیتا ہوں, پھر آپ حاجی صاحب یا بیکن آپ اس میں بات کر سکتے ہیں. دیکھیں اب میں ایک پروڈکٹ بیچا کرتا تھا پاکستان میں, وہ اسلامک پروڈکٹ تھی ٹھیک ہے. اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ کسٹمر کو نا یہ نہیں بولنا یہ فیس ہے اس کو, ورنہ وہ فیس انٹرسٹ ہو جاتی ہے نا, فکس پیسہ اگر کسٹمر دے گا. اس کو ان لوگوں نے ورڈ یوز کر دیا تھا مینٹیننس فی. آپ دیکھ رہے ہیں ان کی چلاکی بھائی, مینٹیننس فی کو انہوں نے اسلامک سے جوڑ دیا تھا کہ بھائی مینٹیننس فی, حالانکہ وہ فیس ہی ہوتی تھی. اچھا ایک لاسٹ بات, کہ پوری دنیا میں اسلامک بینک وجود پا ہی نہیں سکتا, کیونکہ بینک کی اصل انکم انٹرسٹ سے ہوتی ہے, انویسٹمنٹ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو اسلامک بینک کے اندر ایک بینک ہوتا ہے, ایک اوپر سے آپ کو لگے گا اسلامک بینک, لیکن اس کے اندر ایک اور بینک ہوگا. اب جیسے مارگیج ہے اور رینٹ ہے, اس پہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مارگیج میں بندہ 30 سال دیتا ہے باہر کنٹریز میں ٹھیک ہے, اور اس کا گھر ہو جاتا ہے, اس کے بچوں کا فائدہ ہوتا ہے, اس کو اسلام حرام کہتا ہے. لیکن ایک بندہ بےچارا 30 سال تک رینٹ دیتا ہے اور وہ اس کا اپنا گھر نہیں ہوتا, اس کو اسلام حرام کہتا ہے. اگین مولویوں نے اپنی ڈالی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے ہمارے, میں نام نہیں لوں گا, ایک صاحب آتے تھے, اب نہیں آتے, مسلم ہیں وہ باہر رہتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, آپ لوگ ان کو جانتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یار میں مارگیج پہ اس لیے گھر نہیں لوں گا کیونکہ یہ حرام ہے, لیکن میں رینٹ پوری زندگی دوں گا. میں نے کہا اس میں تمہارے بچے بھی کا نقصان ہے. تو میں سم اپ کرتا ہوں کہ اسلامک بینک ڈز ناٹ ایگزسٹ, اٹ جسٹ میکنگ پیپل فول. اب آپ لوگ بولیں, آئی ایم ڈن ود مائی آل انفارمیشن. جی سر. ہاں جی بھائی. جی بالکل صحیح فرمایا. یہ صرف ایک فراڈ ہے. اگر بینک مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہم سے انٹرسٹ میں پیسے نہیں لے گا یا فی کی صورت میں پیسے نہیں لے گا, تو ننگا نہ آئے گا کہاں سے اور نچوڑے گا کیا, ٹھیک ہے نا. مطلب کہ دیٹ از دی اونلی وے دے ہیو, آئی مین پاسبل دیٹ دے کین میک منی. ٹھیک, تو آپ یہاں بھی اپنا امریکہ میں بھی انہوں نے یہ بڑا اسلامی بینک کھولا ہوا ہے جی, ہم وہاں سے قرضے دیتے ہیں. انہوں نے بالکل اسی طرح کی سیم اپنا بونگیاں ماری ہوئی ہیں, اس کے اندر اب لفظوں سے پلے کیا ہوا ہے کہ یہ رینٹل ہے, یہ فی ہے, یہ وہ ہے. مطلب کہ جو عالمی نظام ہے بینکنگ کا یا ادھر سے ادھر پیسے کرنے کا یا انویسٹمنٹ کا, وہ بغیر فی کے یا بغیر انٹرسٹ کے چل ہی نہیں سکتا. مطلب آپ کیا مطلب فری میں پیسے لے کے بیٹھے ہوئیں گے کہ یہ تم بھی لے جاؤ, نو پرابلم, مجھے کوئی فیس نہ پے کرو, وی آر جسٹ اسلامک اینڈ وی گڈ ٹو گو. I mean, they will not exist. کرنسی ڈیپریکیٹ ہو جائے تو پھر ایسی کی تیسی ہو جائے, ایسی کی تیسی ہو جائے. I mean, this is just all bullshit. مطلب کہ ان کے بس یہ ڈکوسلے ہیں, یہ لفظوں سے پلے اراؤنڈ ہے. There is nothing else to it. بالکل.